अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं हमारा 14 अगस्त स्पेशल। मैं हूं सिद्रा इकबाल। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। ख़ास तौर पे वो हमारे व्यूअर्स जो पाकिस्तान से बाहर इस प्रोग्राम को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। यकीनन आज के रोज़ आप पाकिस्तान की कमी, पाकिस्तान में खुद की मौजूदगी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे, लेकिन हम आपके लिए लेके आए हैं ये मिनी पाकिस्तान जो आपकी विंडो है टूवर्ड्स द कंट्री। एंड ऑफ कोर्स ये आपको दिखाएंगे खूबसूरत नज़ारे। यहाँ पे एक जश्न का समा है। मिडनाइट पे भी हम आपके साथ थे। लोग भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी को 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि मुल्क भर में तकरीबात हुई। आज शुरुआत ही दिन की हम देख सकते हैं कि स्टेट फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी के साथ हुई है। इसके अलावा अपने अपने तरीके से खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं मुल्क के जवान, मुल्क के स्टूडेंट्स, मुल्क के बूढ़े अपने वतन अजीज़ को। और आज दोबारा से मेरे ख्याल में ये हमारे लिए अहम हो जाता है कि इस आज़ादी को हम ना सिर्फ वैल्यू करें बल्कि हमारे जो इसकी तरफ फ़राइज़ हैं उनकी भी एक दफ़ा से याद दहानी होनी चाहिए। ये जो हमारा अज़्म है ये बहुत अहम है, क्योंकि हमने ही पाकिस्तान की तरक्की के लिए, उसके इस्तेहकाम के लिए, इसकी खुशहाली के लिए काम करना है। हम अक्सर ये कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कमी है, बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी की गुंजाइश है। नए और पुराने पाकिस्तान के, जिना के पाकिस्तान की बातें हम करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई इसको समझने की भी कोशिश करते हैं कि आज 2019 में जब पाकिस्तान की आबादी लगभग 22 करोड़ के करीब है, तो आने वाले दिन में इस यूथ का, इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। एंड बतौर पाकिस्तानी हमारे क्या फ़राइज़ बनते हैं कि हम अपने आज के ज़रिए हमारे आने वाले कल को बेहतर बनाएं। हम में से बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं, अपने अपने तय, अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा मेहनत और मेरे ख़्याल में जज्बे के साथ, कमिटमेंट के साथ, दियानतदारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन हम अक्सर सोचते हैं कि क्या वजह है कि वो सिनर्जी जो एक कौम में आनी चाहिए वो हम कहीं ना कहीं मिसिंग पाते हैं। इंडिविजुअली हम सब एक्सेलेंस की तरफ भागते हैं, हमारी ज़िंदगियों में बदलाव आता है, बेहतरी आती है। बचपन में हम जो ख्वाब देखते हैं, लड़कपन में, जवानी में, उसको कहीं ना कहीं पा लेते हैं। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि 80 से 90% जो हमारे ख्वाब होते हैं उसको हम इस ज़िंदगी में पूरा कर लेते हैं। लेकिन क्या हमने पाकिस्तान के लिए कोई ख्वाब देखा है? क्या हमने कभी सोचा है कि आज 2019 में जिन चैलेंजेस से हम निबर्द आजमा हैं, चाहे वो टेररिज्म हो, इंतहा पसंदी हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हों जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये ख्वाब देखा है कि आज से 15 साल के बाद, 20 साल के बाद हमारा वतन कैसा होगा, ये सोसाइटी कैसी होगी, यहाँ के हर बच्चे के पास किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज भी वो मौके मौजूद नहीं हैं। और जब हम एक इक्वालिटी की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, तो उसके लिए ना सिर्फ हुकूमत वक्त ने यानी सरकार ने काम करना है, बल्कि आपको और मुझे भी वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। जब 1947 में पाकिस्तान का क़याम हुआ था, यही वो इक्वालिटी का ख्वाब था, आज़ादी का ख्वाब था जो हमने देखा। आज हमारे पास आज़ादी तो है, लेकिन आज़ादी के साथ जो जिम्मेदारी हमने कबूल की थी, शायद उसको हम कहीं भुला बैठे। यही वजह है कि हम अपना घर साफ रखते हैं लेकिन कूड़ा गली में फेंक देते हैं। बाहर अगर मुल्क से जाते हैं तो वहाँ अपने आप को सिविलाइज शो करने के लिए कतार को, निज़ाम को, हर चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन अपने ही मुल्क में बड़ी आज़ादी के साथ, बड़ी गैर जिम्मेदारी के साथ उसी निज़ाम को दरम भरम करते हैं। तो आज अगर हो सके तो इस बात पे ज़रा गौर व फिक्र कीजिएगा कि ये जो जज्बा ईसार, ईद भी हमारी यही मैसेज लेके आई थी, और ख़ास तौर पे 14 अगस्त पे भी हमें आज तहैया करना है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। आने वाले मुस्तकबिल में हम बच्चों को कैसे माहौलियात, कैसा एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम और एक तालीम के अलावा जो दूसरा निज़ाम होता है, डेमोक्रेसी का निज़ाम होता है, वो किस तरह हैंड ओवर करेंगे। वो यंगस्टर्स जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा बहुत बुलंद किया है, हमारा नाम रोशन किया है अपनी अपनी फील्ड्स में, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। इसके अलावा जो हमारे मंझे हुए स्टार्स हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे कि उनके लिए ये जर्नी कैसी रही, और ये जो हमारी शनाख्त, हमारी पहचान है बतौर पाकिस्तानी, इस पे हम नाज तो करते हैं, लेकिन इसको मज़ीद निखारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अपने इर्द गिर्द अगर नज़र डालते हैं तो बहुत सारे ऐसे ममालिक, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़, माशरे और आपको नेशंस नज़र आएंगी जहाँ पे ये स्ट्रगल जारी है कि उनकी आइडेंटिटी है क्या,
उन पे मजालिम ढाए जा रहे हैं. अगर हम कश्मीर की बात करें, वहाँ पे भी लोगों के पास वो हुकूक मौजूद नहीं है जो उनका हक है. इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने अभी हाल ही में माज़ी करीब में अपनी आज़ादी को खो दिया है. तो यकीनन ये एक ऐसी नेमत है जिसका हम जितना शुक्र करें उतना कम है, लेकिन उसके लिए हमें आज मेहनत करनी है और ज़िम्मेदारी भी कबूल करनी है. बात सिर्फ नए या पुराने पाकिस्तान की नहीं है, एक रोशन मुस्तकबिल वाले पाकिस्तान की है. इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये प्रोग्राम और यहाँ पे होने वाली बातें आपके दिल में भी इसी अज़्म को, इसी जज्बे और वलवले को उभारेंगी कि हमें पाकिस्तान के लिए अपनी तमाम तर रिसोर्सेज, अपनी तमाम तर एफर्ट्स और मेहनत को वक्फ करना है. अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. विल बी राइट back. Stay with us because there's a lot in store in today's show for you. एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं हमारा 14th अगस्त स्पेशल. और जिस तरह के थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि अक्सर ये चीज़ कोट की जाती है कि पाकिस्तान की यूथ पॉपुलेशन हमारा सबसे बड़ा असासा है. पाकिस्तान की 70% आबादी नौजवानों पे मुश्तमिल है. तो नौजवान पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, आइए इस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं. आज हमारे मेहमानों में शामिल हैं ऐसे नौजवान पाकिस्तानी जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है, अपनी अपनी फील्ड्स में पाकिस्तान को सुरखरू किया है, और ख़ास तौर पर आने वाले कल में भी हमें इनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं बिकॉज़ ये अपनी फील्ड्स में डेफिनेटली बहुत कमिटेड हैं. स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, इसके अलावा यंगस्टर्स हैं, और इनके लिए इनके जहनों में एक खाका है, एक ऐसा ख्वाब है पाकिस्तान का जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आज का पाकिस्तान यानी 2019 का पाकिस्तान उस ख्वाब से कितना दूर है और ये किस तरह अज़म कर रहे हैं उस ख्वाब तक के करीब इसको पहुँचाने के लिए. तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पलवशा बशीर. शी इज़ डेफिनेटली अ बैडमिंटन चैम्पियन who knows, who needs no introduction at all. पाकिस्तान में भी she's been the national lead और इसके अलावा internationally भी पाकिस्तान को represent करती रही हैं. And now you're in the top league as well. Palbasha, thank you so much for being here. Belated Eid Mubarak and happy 14th August to you. Thank you. क्या हाल चाल है आपके? Alhamdulillah, very good. और इस मौके पे I'm so happy 14th August and then also Bakra Eid. So double खुशी है. Definitely. अच्छा, आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं तहरीम फैसल. तहरीम से आपकी मुलाकात पहले भी आज पाकिस्तान में हो चुकी है. टाइकोंडो चैम्पियन है और ये इनकी प्योर विल है बिकॉज हमने देखा कि बहुत सारी मुश्किलें आती हैं एंड इट हैज़ नॉट बिन लॉन्ग सिंस शी इज़ बिन प्रैक्टिसिंग टाइकोंडो, लेकिन ये पाकिस्तान में चैम्पियन है, सिंध में चैम्पियन है और इंशाल्लाह ताला अब निगाहें डाली हुई हैं जी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स पे. सो वेलकम टू द शो तहरीम. हैप्पी 14th अगस्त टू यू. आपको भी. मुझे ये बताएं तहरीम, कैसा लग रहा है आज 14 अगस्त पे, बिकॉज वी आर हेयर रिप्रेजेंटिंग द पाकिस्तानी यूथ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त नौजवान सोच क्या रहे हैं पाकिस्तान के बारे में. मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है. एक तो ईद का मौका भी है तो खुशी डबल भी हो गई है. और मेरे ख्याल से अगर लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमें तो उन्हें एक कौमियत का और एक अपनी नेशनैलिटी का एहसास होगा कि जो लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उनके सामने आ रहे हैं और उनको इस चीज़ का जज्बा दिला रहे हैं. मेरे ख्याल से उनको इस चीज़ का जज्बा उजागर होगा और मज़ीद पाकिस्तानियत उनके अंदर नज़र आएगी. ये हुब्बुल वतनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको अपने अपने तरीके से लोग डिफ़ाइन करते हैं और ख़ास तौर पे अपने क्रिएटिव टैलेंट्स का इजहार करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए. हमारे साथ मौजूद हैं जी आबिद हुसैन. आबिद से भी आपकी पहले मुलाकात हो चुकी है, वेरी क्रिएटिव आर्टिस्ट, और ये इन्होंने हाल ही में कायद आज़म की एक पोर्ट्रेट बनाई थी जो कि एक बहुत बड़ी पोर्ट्रेट थी और इसमें सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तानी सिक्कों का. आबिद, वेलकम टू द शो. हैप्पी 14th अगस्त टू यू. और हम इस आइडिया के बारे में भी पहले बात कर चुके हैं, लेकिन आज आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि जिनाह का पाकिस्तान के कायद आज़म का जो फ़लसफ़ा था पाकिस्तान के लिए, जो एक विज़न था, उस पर अक्सर बात की जाती है. आपके लिए वो विज़न क्या है? आप किस तरह समझते हैं कि कायद आज़म चाहते थे कि हमारे माशरे की तश्कील कैसे हो? बिल्कुल, उनके जितने भी ख्वाल हैं वो अगर हर नौजवान उस हिसाब से चले तो बिल्कुल पाकिस्तान का एक जो नया रुख हम देखेंगे. ज़्यादातर हम लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं और उसमें फिर इंटरनेशनल लेवल पे अपने नाम भी ख़राब कर रहे होते हैं ज़्यादातर. तो हमें चाहिए जो बड़े लोग कहे गए हैं वो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, कुछ ना कुछ बेहतर होगा. तो हमें एक तरीके से चलना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए ताकि हमारा अपना भी नाम होगा, मुल्क का भी नाम होगा, इंटरनेशनल लेवल पे हम फिर पहचाने जाएंगे. बिल्कुल. अच्छा, ये जो बात कर रहे थे यहाँ पे पलबशा के हुब्बुल वतनी, बीइंग पेट्रियाटिक, एंड वी हैव सीन कि इसका डायरेक्टली ताल्लुक होता है आपकी शनाख्त, आपकी पहचान से. आज
جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایک گلوبل حیثیت ہے اور گلوبلائزیشن میں جب ٹیکنالوجی ہے, انٹرنیٹ ہے, انٹریکشنز بہت بڑھ گئی ہیں, آج اس پاکستانی آئیڈینٹی کو کیا چیز منفرد بناتی ہے؟ آئی تھنک ہم لوگوں میں بہت زیادہ جذبہ اور وہ جنون پایا جاتا ہے جو ذیل کے ساتھ ہم لوگ کھیلتے ہیں. جب ہم لوگ فور فرنٹ پہ آتے ہیں میدان میں, پہلے تو ہم لوگ کو اسپورٹس کی فیلڈ میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ پاکستان کی جو خواتین ہیں یا ایون مرد حضرات جو کھیلنے جاتے ہیں تو اچھا نہیں کھیلیں گے یا بہت ہلکے ہوں گے. بٹ آہستہ آہستہ ہم سب نے وہ پہچان بنائی ہے. کلثوم کو لے لیں یا ہمیں بیڈمنٹن کی فیلڈ کو لے لیں یا اسکواش کے پلیئرز, بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا ہے. تو اب ایک پاکستان کا نام ہے ہر جگہ, ایک دھاگ بیٹھ گئی ہے. ویسے تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پہ اتنی مشکلیں پڑی ہیں کہ مشکلیں بھی آسان ہو گئی ہیں, اور یقیناً جو ریزیلینس ہے پاکستانیوں کی وہ ہم دیکھ سکتے ہیں, اور اس کو پوری دنیا میں اب مانا بھی جاتا ہے. ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں جی کلثوم ہزارہ, ہمارے پاکستان کے لیے, ہم سب کے لیے باعث فخر ہیں. السلام علیکم کلثوم, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور ریزیلینس اور مار دھاڑ کا ذکر ہو رہا تھا تو پھر ہم نے کہا کہ ہماری کراٹے چیمپئن کو ہم کیسے پیچھے رہنے دیں. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ بس تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے انوائٹ کیا, آپ نے مجھے یاد کیا, اور حالانکہ میں کراچی میں نہیں ہوں لیکن مجھے بہت کراچی کی یاد آ رہی ہے. اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ. اچھا, بہت اچھا لگتا ہے. ویسے تو ہم اس وقت اگر آپ کسی بھی گلی محلے میں نکل جائیں, کسی سواری کی طرف دیکھیں, چاہے وہ گاڑی ہو, بائک ہو, رکشا ہو, لوگوں نے ہمارا سبز ہلالی پرچم, خوبصورت سا پرچم اس پہ آویزہ کیا ہوا ہے. اور آج آپ کو اور پلوشا کو اس گرین جیکٹ میں دیکھ کر ہم وہی فخر محسوس کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ پہلی دفعہ جب آپ نے ایک کسی انٹرنیشنل فورم پہ یہ گرین جیکٹ زیب تن کی, جس پہ ہمارا پرچم بھی بنا ہوا ہے, اور آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی, وہ کیا فیلنگز تھی کلثوم؟ جب میں نے فرسٹ ٹائم انٹرنیشنل لیول پہ پارٹیسپیٹ کیا, پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, ظاہر ہے بینگ اے اسپورٹس وومن, ایک آپ کے اندر ایک حب الوطنی کا جذبہ جسے کہتے ہیں کہ آپ کے اندر ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے ون کریں. اور بہت زیادہ میں ایموشنل بھی تھی, اسپیشلی جب جب میں نے ون کیا تھا, اور جب وہاں پہ ہم لوگ کا پاکستان نیشنل اینتھم جب وہاں پہ پلے ہوتا ہے تو ایون ہم لوگ روک نہیں سکتے, ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ اتنی خوشی ہوتی ہے جب ہم جا کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ون کرتے ہیں. ایون جیسے انٹرنیشنل لیول پہ ہماری نیشنل ٹیم میں جب میں پلوشا ہے, ہم سب ساتھ ہوتے تھے, ہم کسی ٹور میں جاتے تھے, ہماری کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی تھی, ایک دوسرے کو ہمت بھی دیتے تھے, تو بہت خوشی ہوتی ہے. اسپیشلی گھر میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی اگر ناراضگی ہو جائے, اختلاف ہو جائے, یا کوئی اہم فیصلہ لینا ہو, تو گھر کے تمام فریق ایک ساتھ بیٹھ کر چائے کی پیالی پہ, ٹپال چائے کی پیالی پہ یہ حل نکال ہی لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا 14 اگست اسپیشل. ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی ریزیلینس کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جو پاکستان کے نوجوان ہیں ان کی امیدیں, ان کی ہوپ اسی بات پہ قائم و دائم ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک بہتر کل یقیناً پاسبل ہے, اور اس کے لیے ہمیں آج محنت کرنی ہے. اور ہمیشہ ہم پاکستانی خاتون کا جو خاکہ ذہن میں آتا ہے وہ ایک بہت ہی ڈری, سہمی, اس کے ساتھ بڑے ظلم ہوئے ہوئے, زیادتیاں ہوئی بھی خاتون آتی ہے. آپ لوگ جاتے ہو تو یو ریپرزینٹ اس ان گڈ light. You are truly the ambassadors. امیجز مطلب جو ہمارے بنے ہوئے ہوتے تھے جب ہم لوگ کیمپس میں ہوتے ہیں انٹرنیشنل, تو لوگوں کی بہت الگ الگ پرسیپشنز ہوتی ہیں کہ یو ڈونٹ ویئر این ابایا, یا ہاؤ ڈو یو پلے, کیسے جا سکتے ہو باہر, اجازت کیسے مل جاتی ہے. تو اس کنسیپشنز کریٹ کیے گئے ہیں ہمارے بارے میں. تو الحمدللہ ود دا پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ چینجز آ رہی ہیں. ڈیفینیٹلی تھرو انٹرنیٹ بھی اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو دا ویمن ان پاکستان آر ڈوئنگ گریٹ, ناٹ اونلی ان دا فیلڈ آف اسپورٹس بٹ ادروائز as well in every field. الحمدللہ وہ جو ایک ہنگر اور ڈرائیو ہے, جو ہم ریزیلینس کی بات کر رہے ہیں, چاہے وہ پاکستانی لڑکا ہو, لڑکی ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, اس میں وہ پایا جاتا ہے. لیکن اگر میں آپ سے یہی سوال کروں کہ جب پہلی دفعہ آپ نے گرین جیکٹ پہنی, تو وہ میں کہتی ہوں کہ ہم دیکھنے والوں کے تو رونگٹے کھڑے ہی ہو جاتے ہیں. اور پھر جیسے ابھی کلثوم بھی بات کر رہی تھی کہ اسٹیڈیم بھرا ہوا ہو اور وہاں پہ پاکستانی پرچم لہرا رہا ہو, آپ نے خود گرین جیکٹ پہنی اور نیشنل اینتھم بج رہا ہو. The first time I wore the jacket I was shivering. میں بہت شیور کر رہی تھی اندر سے کہ
پتہ نہیں یو نو میرے سارے سینئرز بول رہے تھے کہ واؤ دس از سچ اے گریٹ فیلنگ, دس یو شوڈ بی ریئلی ہیپی, بٹ میں اندر سے تھوڑا سا شیور کر رہی تھی بیکاز مجھے ایک سینس آف رسپانسبلٹی نظر آ رہی تھی کہ میرا نام میرے ملک کے نام سے جڑا ہوا ہے, اینڈ کیا ہوگا, ول آئی میک مائی کنٹری پراؤڈ ون ڈے. آئی واز اے جونیئر ایٹ دیٹ ٹائم. ایک پریشر آپ فیل بالکل. اینڈ دین میری پہچان. ایگزیکٹلی جب میں سیف گیمس کی برانز میڈلسٹ تھی, آئی ایم دا اونلی پاکستانی ٹو ون اے برانز میڈل الحمدللہ ان لیڈیز سنگلس. تو وہ جب مائی کنٹری فلیگ واز گوئنگ اپ, جیسے کلثوم نے کہا, آئی لینڈڈ اپ ان ٹیئرز, اینڈ وہ فیلنگ میں کبھی نہیں بھول سکتی. اینڈ دیٹس واٹ از میرے ذہن میں اتنا بس چکا ہے کہ دیٹس واٹ از کیپنگ می go, like you know, I should be moving forward. That's your drive. Yeah. I mean, it's the catalyst. It's the kick, basically. I want to have that feeling again and again in my life. اچھا, آپ کے ساتھ تحریم بیٹھی ہیں, اور تحریم آف کورس جس طرح کے اپنی فیلڈ میں اب بیکاز شی از بین پریکٹسنگ ٹائیکوانڈو سندھ چیمپئن ہیں, آپ ان کو ایز ہر مینٹور یا ایز ہر سینئر کیا ایڈوائز کرو گے؟ اب میں ان کو یہی کہوں گی کہ نیور گیو اپ اینڈ یو شوڈ آلویز بلیو ان یور سیلف. بہت سارے آبسٹیکلز آئیں گے, بہت سارے کرٹیسزم بھی آئے گا کہ تمہارے سے زیادہ بہتر, آپ سے زیادہ بہتر دوسری لڑکی ہے یا کچھ ایسا. نیور گیو اپ. کرٹیسزم کو ہمیشہ آپ پازیٹیولی لو, ان کو شو کر کے دکھاؤ کہ یو آر دا بیسٹ, اینڈ ٹاک ٹو یور سیلف, کیپ ٹاکنگ ٹو یور سیلف کہ یو نو آئی کین ڈو اٹ. اینڈ آلویز اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے ان کی دعائیں لیتے جاؤ. یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کے روٹس, مجھے ایسا لگ رہا ہے ہم سارے تحریم بیچاری کو بتائے, تحریم سے بھی سنیں گے. تحریم, سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ایڈوائس تمہیں آج تک کیا ملی ہے؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ میں کافی ڈسکریجنگ انسان ہوں. ہاں. تو مجھے جو ایک ایڈوائس نے ہمیشہ گوئنگ رکھا ہے وہ یہ تھا کہ جیتنا سب کچھ نہیں, لیکن جیتنے کی چاہت رکھنا سب کچھ ہے. ایبسلیوٹلی. اور مجھے اس چیز کی وجہ سے مجھے اپنے اندر آیا کہ میں بھلے جیتوں نہیں, لیکن میں وہ محنت کر کے دکھاؤں کہ آگے والا بندہ بولے کہ یہ بندی لے جاتی. ہاں. ابھی میرے ریسنٹلی ہمارے ٹرائلز ہوئے ہیں, ہمارے نیشنل وومن گیمز آنے والے ہیں. رائٹ. تو ان گیمز کے دوران اب میں نے 2 مہینے اپنی پوری ٹف ٹریننگ کر کے دکھائی تھی, اور اینڈ ٹائم پہ میرے ساتھ پچھلے ہفتے ایسا ہوا کہ میری کمر میں جھٹکا آ گیا اور میرا جانے کا نہیں ہو رہا تھا. میں کافی روئی تھی اپنے سامنے, اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اب تمہیں جانا ہے, تم جتنی تم نے کیا ہے تم اپنا اتنا کر کے دکھاؤ. اور میں کسی بھی امید سے نہیں گئی تھی کہ میں جیت جاؤں گی, لیکن میں نے کہا تھا میں نے جو کیا میں سب وہ دکھا کے I'll give my best. جی جی. اور میری فائنل فائٹ تھی, اور سارے فلیگز میرے اس پہ اٹھ گئے, اور میں جیت گئی, میں سلیکٹ ہو گئی اس ٹرائلز کے لیے. اور اس ٹائم پہ مجھے اپنے آپ پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا. تو وہی بات میں کہوں گی کہ جیتنے کی تو میں نے چاہت رکھی کہ میں آگے بڑھ سکوں, تو خدا نے میری مدد کی, دعاؤں نے مدد کی, محنت نے ساتھ دیا میرا, اور محنت رنگ لے کے آئی. تو یہ ایک ایڈوائس ایسی ہے جو میں ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھتی ہوں کہ بھلے نہ جیتو, لیکن اپنی محنت اور اپنی پوری چاہت رکھو. ایبسلیوٹلی. آئی تھنک کہ یہ تو میرے خیال میں نا لیسن آف لائف کی طرح ہر پاکستانی کو سکھا دینا چاہیے, کیونکہ ہم اکثر ان چیزوں سے خوف زدہ نہیں ہوتے جو اگر ہم کوئی جنگیں یا بیٹلز ہار جائیں وہ ہمیں ہانٹ نہیں کرتی. اٹ از دا بیٹلز وی نیور مسٹر دا کریج ٹو فائٹ. کہ جب آپ کو یہ لگے کہ بھائی مجھ میں تو ہمت ہے ہی نہیں, مجھ میں وہ بات ہے ہی نہیں کہ میں لڑ نہ سکوں, تو جو آپ بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ تکلیف دہ آپ کے لیے مرحلہ ہوتا ہے. کلثوم کے پاس ایک دفعہ پھر جانا چاہیں گے. کلثوم, آپ کے خیال میں سب سے زیادہ پاکستانی چیز, یعنی اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم آپس میں تو بیٹھ کے اپنے بارے میں مذاق کر سکتے ہیں, اپنی کمیاں یا اپنی کوتاہیوں کا بھی ذکر کر سکتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک کوئی ایسا نیگیٹو ٹریٹ جو آپ چاہتی ہیں کہ بطور پاکستانی ہمیں اب اس سے جان چھڑا لینی چاہیے, اس سے ایوالو کر جانا چاہیے, وہ کیا ہوگا؟ جیسے آج کل لائک بینگ اے پاکستانی میں بہت نوٹ کرتی ہوں, اسپیشلی پاکستان میں کچھ ایشوز چل رہے, رولز اینڈ ریگولیشن کا جو لوگ ہوتے ہیں وہ رولز وغیرہ فالو نہیں کرتے. تو بینگ اے پاکستانی اب ایک نیا پاکستان ہے تو ہمیں چینج کی طرف جانا چاہیے, جو پراپر رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا چاہیے. اور میں نے بہت سے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا. سم ٹائم میرے مائنڈ میں ایک کوشچن آتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا, بینگ اے پاکستانی ہم نے پاکستان کو کیا دیا. تو موسٹلی میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتی ہوں, اور میں سوچتی ہوں ہمیشہ میرے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ لائک میں بینگ اے پاکستانی میں پاکستان کے لیے کیا کر سکتی ہوں, جتنا مجھ سے ہو جائے میں محنت کرتی ہوں اپنے فیلڈ میں. تو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے, چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو, آپ اسپورٹس میں ہو, آپ ایجوکیشن میں ہو, آپ اپنے فیلڈ کے ساتھ سنسیئر رہے, آپ سنسیئرٹی سے کام کریں, اپنا کنٹریبیوشن دیتے رہیں. کلثوم, ویری ویل سیڈ. اور بلکہ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ 1947 سے لے کے آج تک ہے کہ
نہ صرف انڈیویجول ہستیوں نے، پرفارمرز نے، چاہے ہمارے اسپورٹس اسٹارز ہوں، ہمارے لیڈرز ہوں، بلکہ آرگنائزیشنز اور ادارے بھی، بہت سارے لوگ ملک کی پہچان بن کے، اس کے ایمبیسڈرز بن کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ابھرے ہیں. اسی میں اگر ہم اداروں کا نام لیں، آرگنائزیشنز کی بات کریں تو ٹپال بھی جی، ٹپال چائے پاکستان کی فیوریٹ ترین چائے 1947 سے ہی ہماری جذبے کا، ہماری سوسائٹی کا، ہمارے لوگوں کا حصہ ہے. ہمارا دن نہیں شروع ہوتا ہے اس کے بغیر. سو آل دیٹ از پاکستانی. اٹ میکس us proud and let us all celebrate together the goodness and this patriotism that we share, this love for the country that we have. اسی کے ساتھ لیتے ایک چھوٹا سا بریک. we'll be right back. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا 14 اگست اسپیشل. ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی ریزیلینس کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو پاکستان کے نوجوان ہیں ان کی امیدیں، ان کی ہوپ اسی بات پہ قائم و دائم ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک بہتر کل یقیناً پاسبل ہے، اور اس کے لیے ہمیں آج محنت کرنی ہے. لیکن ہمارے ملک نے بہت سارے ایسے ادوار دیکھے ہیں جس میں ہم نے تکالیف اٹھائی ہیں، خون بہایا ہے، اور ہمارے ان شہداء کی قربانیاں ہم کبھی نہیں بھولیں گے. اگر ہم اس پہ بات کریں تو نہ صرف ہمارے فوجی جوان، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلی محلے، ہمارے اسکولوں تک کی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا عنصر پہنچا تھا. اور وہ ایک بہت ہی میرے خیال میں بلیک اور ڈارک ٹائم تھا پاکستان کے لیے. لیکن اب الحمدللہ ہمارے یہاں سیکیورٹی سچویشن قدرے بہتر ہے، بہت بہتر ہے. لیکن وہ جو قربانیاں ہم نے دی، ہم اس کو یقیناً بھولنا نہیں چاہیں گے. عابد، آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک وقت جب ایسا تھا، لوگ برین ڈرین کی بات بہت کرتے تھے. لوگ کہنے لگے کہ جی اب اتنی زیادہ تکالیف ہیں، اتنی زیادہ مشکلیں ہیں کہ پیپل وانٹ ٹو لیو دا کنٹری، اور بیرون ملک جا کے وہ کوئی اپرچونٹی ڈھونڈ رہے ہیں. آپ کے ارد گرد آپ نے کبھی ایسی بات سنی، ایسا سینٹیمنٹ کسی نے اظہار کیا ہو؟ جی، میرے اکثر کافی دوست یار ہیں، وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. بیچ میں میرا اپنا بھی کچھ ایسا موڈ ہو گیا تھا کہ میں شاید یہاں سے بہتر میں باہر کچھ کر سکتا ہوں. لیکن پھر ظاہر ہے لائف میں چینجنگ آتی رہتی ہیں انسان کے. یہاں پہ جب میں نے کچھ خود محنت کرنا شروع کی تو میں نے کہا یہاں پہ ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے. پھر دوستوں کو بھی بتانا کہ یار آپ یہاں پہ محنت کرو، باہر جانے کے بجائے اپنے ملک میں. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ اس میں واقعی محنت کا ہوتا ہے. آپ اکثر دیکھیں جو پاکستانی نوجوان باہر جاتے ہیں، جس کو وہ اپنا اسٹرگلنگ فیس کہتے ہیں، اس میں پوری دیانتداری سے، پوری محنت کے ساتھ وہ کوئی بھی جاب کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے. جبکہ اپنے ہی ملک میں وہی کام کرتے ہوئے ہم کتراتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ہم نہیں کر پائیں گے، یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے. تو اگر اتنی ہی محنت اور اتنی ہی دیانتداری آپ اپنے ملک میں کریں، یہاں کا نظام فالو کریں، ہر چیز کو قاعدے اور اصول کے مطابق کریں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چیز ہمیں پیچھے رکھ سکتی ہے. اچھا جی، اب پروگرام کو آگے بڑھاتے کلثوم آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہاں تو ملی نغموں کا بھی سلسلہ چل رہا ہے. کوئی ایسا ملی نغمہ جس کے بول سب سے زیادہ آپ کو انسپائر کرتے ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ اے جذبہ تو جنوں ہمت نہ ہار. اچھا، یہ تو ہر سپورٹس اسٹار کی فیوریٹ ہے. جی، جب میں جاتی ہوں کسی لائک فائٹ کرنے جاتی ہوں، رنگ میں جاتی ہوں، تو میں ضرور یہ اسپیشلی میں یہ ملی نغمہ ضرور سنتی ہوں. میرے موبائل میں ہوتی ہے، میں سنتی ہوں یہ. جی، پھر اس کے بعد پھر میں فائٹ کرنے جاتی ہوں. ایک تو وہ احساس ہوتا ہے نا کہ اپنے ملک کے آپ جڑے ہوئے ہیں، اس کی یاد آپ کو آ رہی ہوتی ہے، اگین ریٹریٹنگ کہ آپ ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کلثوم، مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ پاکستان کے بارے میں کیا چیز آپ کو پر امید کرتی ہے؟ یعنی ایک ہے نا کہ نیگیٹو پرسپیکٹیو یا پیسمسٹک پرسپیکٹیو تو یہ ہے کہ جی چیزیں کبھی بہتر نہیں ہو سکتی، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ نوجوان ہماری ہوپ ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایک چیز جو آپ کو سب سے زیادہ پر امید کرتی ہے ایک روشن مستقبل کے لیے، وہ کیا ہوگی؟ میں یہاں پہ لائک اسپورٹس سے ہٹ کے کہنا چاہوں گی، جیسے لائک پاکستان میں جو سرکمسٹانسز ہے، جو ٹیررزم ہے، اسپیشلی میں یہاں پہ مبارکباد کے مستحق کہہ سکتے ہیں پاکستان آرمی کو. جس طرح انہوں نے پاکستان کا امیج پورے دنیا میں اچھا کیا ہے انہوں نے. اسپیشلی ہم لوگ ریسنٹلی ہم اسلامک گیمز کھیلنے گئے تھے، اور وہاں پہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا، ہم لوگ لائن میں کھڑے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا ویئر آر یو فرام. میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں. تو وہ کافی حیران ہوئے، آپ پاکستان سے آئے؟ میں نے کہا ہاں. تو کہہ رہے نہیں، پاکستان میں تو ہمیشہ جنگ ہوتی ہے وہاں پہ، یہ تو آپ کیسے کھیلنے آئے یہاں پہ؟ تو میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ جسٹ میڈیا میں شاید دیکھتے ہوں گے، وہاں پہ پورا فیڈریشن ہے ہر اسپورٹس کا، وہاں پہ ہم لوگ کھیلنے آ جاتے ہیں. یہ
تو وہ کافی امپریس ہو گئے تھے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب ہم لوگ ایز اے ایمبیسڈر جب باہر جاتے ہیں, لوگوں کو اپنے اسپورٹس کے بارے میں بتاتے ہیں. اور اسپیشلی اب جب میں پاکستان کے حالات دیکھ رہی ہوں, جو ٹیررزم کافی کم ہوا ہے, اور اسپیشلی میں یہاں پہ یہ مینشن کرنا چاہوں گی, جس کمیونٹی سے میں بلانگ کرتی ہوں, پہلے ہمارے ساتھ بہت سارے انسیڈنٹ ہو گئے, لیکن اب پاکستان آرمی کی وجہ سے اور سیکیورٹی ایجنسیز کی وجہ سے اب کافی حالات بہتر ہو گئے ہیں. تو خوشی ہوتی ہے اب پاکستان میں یہ امیج دیکھ کے. آپ کا اور انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا یہ ایک بہت ہی اہم قدم ہے, بیکاز ہم واقعی اکثر بات کرتے ہیں نا کہ آپ کا تعلق جیسے ہزارہ کمیونٹی سے ہے, شاید ہی ہزارہ کمیونٹی کا کوئی ایسا خاندان ہوگا, کوئی ایسا گھر ہوگا جہاں پہ لوگوں نے قربانیاں ڈائریکٹلی اپنے بلڈ ریلیٹو کی نہیں دی ہے. ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک.